السلام علیکم دوستو، آج ہم گنجاپن اور بالوں کے گرنے کی روک تھام کے بارے میں جانیں گے۔ گنج پن جو بڑھتی ہوئی عمر کے مردوں کا ایک اہم مسئلہ بن چکا ہے، جس کا سامنا اکثر مردوں کو کرنا پڑتا ہے۔ اس میں کھوپڑی کے درمیانی حصے میں سے بال غائب ہو جاتے ہیں۔ میڈیکل اصطلاح میں اس بیماری کو اینڈروجینک ایلوپیسیا کہا جاتا ہے۔ امریکہ کی نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق 50 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے دنیا بھر کے آدھے سے زیادہ مرد کسی نہ کسی حد تک اس بیماری سے متاثر ضرور ہوتے ہیں۔ گنج پن کی وجوہات۔ مردوں میں ہونے والے گنج پن کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جن کے سبب بال وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو کر بالآخر ختم ہو جاتے ہیں۔ اکثر مرد حضرات کے خاندان کی ہسٹری میں یہ مسئلہ موجود ہوتا ہے۔ ان میں جینیٹیکلی ایک خاص عمر کے بعد سر کے اوپر والے حصے سے بال کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ رفتہ رفتہ ختم ہو جاتے ہیں۔ سر کے اوپر موجود بالوں کا نمو پانے کا ایک سائیکل ہوتا ہے، جس کے مطابق ان کی نشو و نما ہوتی ہے، مگر اس گنج پن کی بیماری کے سبب یہ سائیکل بگڑنا شروع ہو جاتا ہے اور بالوں کی جڑیں اس قدر کمزور ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ یہ سوراخ جہاں سے بال اگتے ہیں بالکل بند ہو جاتے ہیں۔ مردوں میں ہونے والے گنج پن کا ذمہ دار مردانہ سیکس ہارمون اینڈروجن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ہارمون دیگر مردانہ خصوصیات کے ساتھ ساتھ مردوں میں بالوں کی نشو و نما کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف بیماریاں، مثال کے طور پر ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر، پراسٹیٹ کینسر یا پھر موٹاپا بھی مردوں میں ہونے والے گنج پن کا سبب ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات سر کے اوپر جلد کے مقام پر ہونے والی خارش یا فنگس بھی اس کی ذمہ دار ہو سکتی ہے۔ خون پتلا کرنے والی ادویات کا استعمال اور وٹامن اے کی زیادتی بھی بعض مریضوں میں گنج پن کا سبب بن سکتی ہے۔ مردوں میں گنج پن کو اکثر مرد عمر کے اثرات سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں اور مایوس ہو کر اس کے علاج کی کوششیں ترک کر دیتے ہیں، مگر بعض مردوں میں کم عمری میں بالوں کے چلے جانے کے سبب وہ ڈپریشن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے مردوں کے لیے کچھ علاج کے طریقے ماہرین نے تحقیقات کے بعد اخذ کیے ہیں، جس کے ذریعے دوبارہ بالوں کی نشو و نما کی راہ ہموار کی جا سکتی ہے۔ ٹرانسپلانٹیشن کے ذریعے کسی اور کے حصے کے بال لے کر کھوپڑی پر ان جگہوں پر لگائے جاتے ہیں جہاں کے بال ختم ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ عمل ایک سرجری کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یہ عمل ایک مہنگا عمل ہے۔ 6 سے 12 ماہ تک لیزر تھراپی کروانے سے سر کے اوپر کے بالوں کے بند ہونے والے مساموں کو کھولا جاتا ہے، مگر یہ طریقہ امریکی فوڈ اور میڈیسن اتھارٹی سے منظور شدہ نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی کامیابی کم ہی ہے۔ بالوں کی حفاظت، انہیں گرنے سے روکنے اور خشکی دور کرنے کے لیے ہر بار نہانے سے پہلے سرسوں کے تیل کی مالش کریں یا رات کو سر پر تیل لگا لیں اور صبح اٹھ کر بال دھو لیں۔ اس طرح سر کے جلد کی خشکی سے آپ محفوظ رہیں گے۔ 2 بڑے چمچ میتھی کے بیج رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح ان کا لیپ بنا کر سر میں لگائیں۔ ٹھنڈے پانی سے سر دھو کر 5 سے 10 منٹ تک انگلیوں کے پوروں سے سر کا مساج گنجے پن کا بہترین علاج ہے۔ خشک بالوں میں ہفتے میں ایک بار انڈے کو پھینٹ کر اچھی طرح لگائیں اور پھر سر کو شیمپو سے دھو لیں۔ اس کے علاوہ خشک بالوں میں ہفتے میں ایک بار زیتون کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر سر کی مالش کریں اور پھر سر دھو لیں۔ پیاز کا رس کمزور اور جھڑتے بالوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ گنج پن کے شکار افراد سروں میں جب 2 ماہ تک دن میں 2 مرتبہ پیاز کا رس لگائیں تو ان کے کمزور بال نہ صرف جھڑنا بند ہوں گے بلکہ صحت مند ہو کر تیزی سے بڑھنے بھی لگیں گے۔ واضح رہے کہ سر میں پیاز کا رس لگانے کے 1 سے 2 گھنٹے بعد صاف پانی سے سر دھو لینا چاہیے، اور اگر شیمپو کی ضرورت محسوس ہو تو کم مقدار میں عام شیمپو استعمال کیا جائے، کیونکہ شیمپو کا زیادہ استعمال بھی پیاز کے رس سے حاصل ہونے والے فائدے کو ختم کر سکتا ہے۔ بالوں کو بہتر بنانے میں کھوپرے کے تیل کا استعمال کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، البتہ بہتر ہے کہ کھوپرے کا دیسی تیل استعمال کیا جائے، نہ کہ کسی کمپنی کا بنایا ہوا کھوپرے کا تیل۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ کولو سے نکالے گئے کھوپرے کے تیل میں اس کے تمام قدرتی اجزاء موجود ہوتے ہیں، جو بالوں کی خشکی ختم کرنے کے علاوہ انہیں مضبوط بنانے اور نئے بال اگانے میں بھی بے حد مفید ہوتے ہیں۔